حق پہ ہیں جھکے جھکے ہم بریلی والے نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم وأسب حسن قلبي في الدنيا والآخرة آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے کیوں رضا اچھے رضا پیارے رضا ہم سب کی رضا کیوں رضا آج گلی سونی ہے کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ اٹھ میرے دھوم مچانے والے الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ کا فضل ہے احسان عظیم ہے کہ اس مقدس ممبر نور پر کثرت سے علماء ذویل احترام حفاظ قراء مساجد کے ائمہ کرام اور خصوصیت کے ساتھ برادر نسبی تشریف رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سب کے اقبال کو مراتب کو خوب خوب بلند فرمائے آمین لالا میں دنیا کا ایسا فرد ہوں ایسا انسان ہوں سبحان اللہ جو گناہوں کی گٹھری اپنے کاندھے کے اوپر لادے لادے ہر شخص مختلف شہروں کے مختلف مقامات پر حاضر رہتا ہوں صرف اس وجہ سے کہ کوئی ایسی شب کوئی ایسا لمحہ کوئی ایسا پل میسر آ جائے جس میں مجھ فقیر اور مجھ سے جڑے ہوئے مجھ سے محبت کرنے والے افراد کی مٹی سوارت ہو جائے میں بڑی بڑی سرکاروں کی بارگاہ کا بہت ادنا اور چھوٹا معمولی سا جارو کش ہوں برادر عزیز نے میرے متعلق جن جن چیزوں کا جن جن باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے ہم نہ اس کے اہل ہیں نہ اس کے لائق ہیں ہاں اتنا ضرور مجھے پتا ہے اور دعویٰ اور یقین کامل ہے کہ میری خدمات میرا آنا جانا شہروں میں ہو لوگوں سے ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا کسی کے درمیان قبول ہو یا نہ ہو لیکن میرا جو یہ دعویٰ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین میں اس عاشق رسول کی بارگاہ کا اسیر ہوں جس کو پوری دنیا دنیائے سنیت اپنا امام تسلیم کرتی ہے جو پوری دنیا میں الحمدللہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے نام سے مانند آفتاب اور مہتاب چمک رہا ہے قیامت تک چمکتا رہے سبحان اللہ اکبر الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وجل شانہ کی ذکر خیر کے بعد جب کبھی بھی زبان میری کھلی ہے تو فقط بریلی شریف کے لیے کھلی ہے اور جب تک میں زمین پر زندہ ہوں
بریلی کی خدمت میرے حصے میں آ چکی ہے، خدمت بریلی شریف کی کرتا رہوں گا۔ میں یہ چاہتا ہوں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے، اللہ میں تو سب سے محبت کرتا ہوں، اللہ میں تو سب سے محبت کرتا ہوں، بریلی شریف کے ذرات سے محبت کرتا ہوں الحمدللہ۔ اور آپ سب کے سب بریلی شریف سے محبت کرتے تو آپ کی جگہ بظاہر وہ ہو سکتی ہے، دراصل جگہ آپ کی فقیر کے درمیان یہ ہے۔ بریلی شریف سے محبت کرنے والوں کا مقام فقیر کے درمیان یہاں ہے، یہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو بس تا حیات قید مسلک اعلی حضرت پر سختی کے ساتھ قائم رہے۔ فرمان حضور سیدنا تاج الشریعہ بدر الطریقہ وحضور سیدنا محدث کبیر مقدس اللہ النورانی وقدس سرہ العزیز پر سختی کے ساتھ عمل پیرا رہے۔ دنیا چند روزہ ہے لگا، ہم سب مہمان کی حیثیت سے ہیں، دیکھا نہیں کوئی سو رہا ہے تو سو ہی گیا، کسی کو ٹھوکر لگی تو گر گیا تو گر ہی گیا، کوئی اوپر سے گرتا ہے تو اپنوں کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کوئی ہاسپٹلائز ہوتا ہے تو پتہ یہ چلا کہ ہم سب کے سب اس بیمار کے لیے دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی جلد از جلد اس کو شفائی کلی سے تو سلامتی عطا فرمائے۔ لیکن جانے کے بعد اس طرح کے حالات اور اس طرح کی بیماری اس کے ارد گرد طواف کرنے لگتی ہے، چکر کاٹنے لگتی ہے، جیسے ایسا لگے کہ کوئی مٹھائی رکھی ہو اور اس کے ارد گرد چیٹیاں نظر آنے لگے، ہے نا؟ تو میں التجا کروں گا آپ سب کی خدمت بابرکت میں کہ آپ سب کے سب سچے نمازی بن جائیں، سچے نمازی۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ وعدہ کریں، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ عالم نبیل ہمارا نائب رسول ہوتا ہے، نائب رسول کی حیثیت سے عالم نبیل آپ سب سے وعدہ معاہدہ کرتے ہیں۔ فقیر مولوی ہونے کے ساتھ ساتھ کروڑوں بار رب کی بارگاہ میں شکر احسان، نہ ایسے اخلاق ہیں نہ ایسے کردار ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سیدوں میں شمار کریں، لیکن سیدوں کے خانوادے میں اس فقیر گناہگار سرافت تقصیر کو پیدا کیا ہے۔ تو تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کروں کہ مولوی ہونے کے ساتھ ساتھ سید ہوتا سید بھی ہوں، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ وعدہ کریں، دعا ضرور کروں گا کہ ہم سب سچے نمازی بن جائیں، آمین، نماز کے پابند بنیں گے انشاءاللہ۔ گناہوں سے توبہ آج کی شب، عرس سراپا قدس کی محفل ہے، حضرت سیدنا بچو شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو حاضر ناظر جان کر کے جو بھی چھوٹے بڑے گناہ اب تک جس عمر میں ہوئے ہیں، للہ یہ اللہ والے ہیں نا، کیا کرنے والے ہیں، کیا کر کے آئے ہیں، کیا کریں گے، سب پر نگاہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ میرا امام تو وہ ہے جو آرام فرما مرکز اہل سنت بریلی شریف میں ہے، لیکن یہاں ہم سب کو پہچانتا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، پہچان بھی رہا ہے، ہم سب کی عقیدتوں کو سن بھی رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو الحمدللہ بس یہ ارادہ کرنے للہ سچے دل سے کہ مجھ سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ بندہ جب سچے دل سے رب کے حضور میں توبہ کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب مکرم معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل اس کے امتی کو ایسا کر دیتا ہے، ایسا کر دیتا ہے، ایسا کر دیتا ہے کہ مانو ابھی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا، ایسا پاک اور صاف طیب و طاہر کر دیتا ہے۔ ایسے مواقع، ایسے چانس، ایسے اوقات بہت کم میسر آتے ہیں۔ سب دل میں ارادہ کرنے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس سے جو بھی جانے انجانے میں چھوٹے بڑے گناہ کبیرے صغیرہ ان کو جگت کا پالن ہار وہی ہے رب،
وہ نہ چاہے تو ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ نہ چاہے تو ہم نہیں بول سکتے، وہ نہ چاہے تو ہم نہیں سن سکتے، وہ نہ چاہے تو ہم چل نہیں سکتے ہیں، وہ نہ چاہے تو ہم ہاتھوں سے کسی کی مدد نہیں کر سکتے، وہ نہ چاہے تو ہم دماغ کو استعمال کر کے اپنے بہتر فیصلے کو نہیں لا سکتے ہیں عمل میں، وہ نہ چاہے تو ہم کسی لائق نہ ہو۔ اس کا کروڑوں 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 بار شکر احسان ہے، پوری عمر رب کے حضور میں سجدہ ریز رہے تب بھی اس کی ایک ادا، ایک فضل و کرم اور رحمت کا شکر نہیں ادا کر سکتے کہ اس نے زبان ہمیں دی بولنے کے لیے، آنکھ ہمیں دی دیکھنے کے لیے، کان ہمیں دیے سننے کے لیے، ہاتھ ہمیں دیے کام کرنے کے لیے، پیر ہمیں دیے منزل کو طے کرنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود ہم سب کے سب ناشکری پر لگے ہوئے ہیں۔ آج جتنے بھی لوگ ہیں ہم فقیر قادری اپنے دل کی عطا گہرائیوں سے آپ سب کو مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں۔ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے گھروں میں نرم بستر پر سو رہے ہوں گے، لیکن آپ سب لوگوں نے سخت زمین پر بیٹھ کر کے ان نائبین رسول خدا کی زیارت کی ہے۔ اللہ یہ یاد رکھیں کہ آپ کا نفل نماز اہتمام کے ساتھ پڑھنا، وہ دعویٰ 4 سجدوں کے درمیان کوئی بھی یہ نہیں کر سکتا ہے کہ ہمارے سجدے کو فلاں سجدے کو رب تعالیٰ نے قبول کیا، لیکن یہ اس وقت کا ہمارا اور آپ سب کا عمل ایسا ہے کہ ہر انسان سینہ ٹھوک کر کے یہ کہے کہ ہم میلاد پاک سن کر کے آ رہے ہیں اور پھر سراپا قدس میں شرکت کر کے آ رہے ہیں۔ آج کا یہ عمل، آج کی محفل پاک میں شرکت کرنا رب کے حضور میں میرا قبول اور مقبول ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ سوچ لیں، ہے نا، اور سبحان اللہ کہنے کی ضرور عادت ڈالیں۔ ویسے تو الحمدللہ آپ سب ویسے ہی بیدار ہیں، جیسے لگتا ہے کہ ابھی ماشاءاللہ جلسے کا آغاز ہوا ہے نا، بڑے ہیں ہیپی بہت آف یو ماشاءاللہ، اللہ اکبر، ہے نا، الحمدللہ۔ اور یہ جو آپ نے طبیعت اپنی بنا کے رکھی، اپنے نیچر کو، اپنے مزاج کو جس انداز میں سانچے میں ڈھال کر کے رکھا ہے، اسے کبھی ضائع نہ ہونے دیں، کبھی ضائع نہ ہونے دیں۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کی برکتیں رب تبارک و تعالی اپنی بارگاہ سے بندے کو ایسا 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 فیض سے فیضیاب فرماتا ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ بندہ کرتا ہے، جب تو کہتا ہے تو رب تبارک و تعالی ایک بندے کو پیدا کرتا ہے، وہ سمندر میں غوطہ لگاتا ہے، اور غوطہ لگانے کے بعد پھر جب پروان چڑھتا ہے، وہ پانی سے نکل کر کے اڑتا ہے، تو جیسے جیسے اس پرندے کے جسم سے قطرات ٹپکتے ہیں، ایک ایک قطرے کے عوض میں 70 گنا ثواب عطا کرتا ہے بندے کو۔ سبحان اللہ۔ سمجھ گئے نا؟ اب آپ شمار کر سکتے ہیں کسی پرندے کے پروں پر جو قطرات ہوں وہ ٹپکیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی برکت سے 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اس کا فضل، اس کا کرم ہم گناہگار بدکاروں پر ایسا ہے لگا۔ میں نے کہا نا کہ جب اٹھا کرے تو رب کا شکر ادا کیا کرے، اے اللہ تیرا کروڑوں بار شکر احسان کہ تو نے مجھے اطمینان کی نیند عطا کی، اور پھر صبح اٹھ کر کے ہم نے اپنے گھر والوں سے پہلے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھا۔ شکر ادا کیا کرے کہ ہمیں صبح عطا کی، شکر ادا کیا کرے کہ شام عطا کی۔ گھر سے نکلتے ہیں تو والدین کیسے فکر مند رہتے ہیں، رب کے حضور میں شکر ادا کیا کرے کہ ہم باہر تجارت کی غرض سے گئے، ضرورت کی بنیاد پر گئے، واپس گھر آئے، تیرا کروڑوں بار شکر احسان ہے۔ اپنے ماں باپ کے حکم کی تعمیل کریں، خوب خدمت کریں اللہ۔ یہ دنیا کا ایسا خلا ہے ماں اور باپ کا جو کبھی کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ یہ جو گیپ ہے نا، جس کی ماں رخصت ہو گئی اس کے دل سے پوچھیں، اس کی اولاد سے پوچھیں۔ جس کا باپ رخصت ہو گیا ہے، چچا یہ کہے گا میں باپ جیسا ہوں بٹ باپ نہیں۔ خالہ یہ کہے گی کہ ماں مجھے سمجھو، پھوپھی یہ کہے گی کہ ماں میں جیسے ماں ہوں۔
معانی یہ ضرور کہے گی کہ ہم ماں کے جیسے ہیں، تم ہمیں ماں کے جیسا سمجھو، لیکن ماں نہیں ہو سکتی۔ تو ماں ہے، باپ ہے، تو خدمت کرو، انشاءاللہ اجر دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے والدین بحیات ہیں ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے۔ اپنے چھوٹوں سے نرم لہجے سے مخاطب ہو، پیار محبت کے ساتھ مخاطب ہو، اپنے بڑوں سے مخاطب ہو تو ادب احترام بجا لاؤ، اپنے علماء کرام سے مخاطب ہو تو یہ جانو کہ یہ نائب رسول، ہم ان سے مخاطب ہو رہے ہیں، ان کو کوئی چیز نظر کر رہے ہیں تو ان پر احسان نہیں بلکہ یہ قبول کر کے ہم پر احسان کر رہے ہیں۔ گھر میں جب کبھی بھی کوئی بھی چیز اچھی بنے تو اللہ بس ایک ٹفن تیار کرے اور کھانے سے پہلے یہ کہیں کہ میں امام صاحب کی خدمت کر کے آ رہا ہوں۔ اپنے پڑوسیوں کا حق سمجھیں، اپنے غریبوں کو اپنی نگاہ میں رکھیں، ہے نا۔ یہ اللہ دنیا چند روزہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کوئی کام ہوگا تو مجھے بتائیے گا۔ میں نے کہا ایسے لوگوں کے لیے میرے پاس کوئی کام نہیں۔ جب پوچھیں مجھ سے کہ کوئی کام ہوگا تو بتائیے گا، جا کر کے اپنے پڑوسیوں کو دیکھ لو، جا کر کے اپنے عیسیٰ قارب کو دیکھ لو، نہ جانے کتنے ضرورت مند ہوں گے، ان کی جا کر کے ضرورت پوری کر دو نا۔ میرے پاس آئے ہو اور پوچھو کہ حضور کوئی کام تو نہیں ہے، کام ہوگا تو مجھے ضرور یاد کریے گا۔ جو کہے مجھے یاد کریے گا تو الحمدللہ میں نے کبھی ایسے لوگوں کو یاد ہی نہیں کیا، اللہ ان کو بہتر توفیق عطا کرے۔ تو انشاءاللہ اپنی بہنوں سے نرم لہجے کے ساتھ مخاطب ہوں۔ وہ دونوں جہاں کے مالک و مختار جن کی مقدس شہزادی ہے، مقدس سید کائنات، جان کائنات، شان کائنات، فخر کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عالمہ قاریہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ مقدس آمد پر وہ دونوں جہاں کے مالک مختار صلی اللہ علیہ وسلم کیسا خیر مقدم فرماتے ہیں۔ کھڑے ہی نہیں ہوتے بلکہ اس وقت تک کی قدم بڑھاتے جب تک کہ شہزادی وقار آپ کے پاس نہ آ جاتے۔ یہیں سے ہمیں پتا چل گیا کہ اپنے گھروں کی بیٹیوں کی عزت مجھے کیسے کرنی ہے نا۔ پردے میں رکھیں، پردے کا اہتمام کریں، صدر دروازے پر اتنا موٹا پردہ رکھیں کہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کچھ نظر نہ آئے۔ پردہ ایسا ہونا چاہیے کہ بالکل لگے کہ گھر میں کوئی رہتا ہی نہیں۔ آواز اتنی پست ہونی چاہیے کہ روڈ پر کبھی آنی ہی نہیں چاہیے۔ مستورات کی اور آوازیں بھی پردہ ہیں، ہے نا۔ تو انشاءاللہ اپنے گھروں کی، اپنی بہنوں کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنی پوتیوں کی، اپنی نواسیوں کی آپ سب لوگ حفاظت کریں، پردے میں رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کاملہ کے صدقے طفیل ہمیں اور آپ سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے برادر مکرم معظم نے بہت اچھا خطاب کیا، بہت اچھی ماشاءاللہ پاٹدار آواز ہے، اور اللہ ہمیشہ بڑوں سے اپنے ادب کے ساتھ جب مخاطب ہوں گے، پیش آئیں گے، اور بڑوں کا کام ہی ہوتا ہے اللہ ذرے کو اعلیٰ کر دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ لینا، ہم نے الحمدللہ اپنے بزرگوں کی بڑی عزت کی ہے۔ آج بھی میں اپنے بزرگوں کی خدمت میں رہتا ہوں تو بہت دور رکھ دیتا ہوں کہ میں صاحب سجادہ ہوں، بہت دور رکھتا ہوں کہ میں وارث جبہ مولا کائنات ہوں، بہت دور اپنے آپ کو رکھ دیتا ہوں کہ میں سید زادہ ہوں، بہت دور رکھ دیتا ہوں کہ میں بلگرامی سادات کا اہم رکن ہوں، میں دور اپنے آپ کو رکھ دیتا ہوں کہ مشائخ نظام نے بڑی سچی محبتوں کے ساتھ مجھے مخاطب کیا ہے۔ جب ہم ان بزرگوں کی خدمت میں دستبوسی قدم بوسی سے اپنے آپ کو شمشیاب کرتے ہیں نا، تو جب کبھی آپ بزرگوں کی خدمت میں جائیں تو ساری اکڑ اپنی جو ہے جوتیوں کے نیچے رکھ کر کے جائیں، پھر دیکھیں آپ کو جو ملے گا نا وہ جتنی ایٹھن لے کر کے آئیں اس سے نہ جانے کتنی
بلندیاں آپ کو دے کر کے واپس کریں گے، ہے نا؟ اللہ پاک اپنی رحمتوں سے نوازے اور ہم سب پر اپنی رحمت خاص فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ وہ ہے نا، درگاہ شریف کا تھا، مجھے دے دیں۔ حضرات دامن پکڑ لیں جن لوگوں کو مرید ہونا ہے، اور خواتین سے بھی گزارش ہے کہ وہ پڑھیں اپنے سنجیدگی آواز کے ساتھ۔ توبہ کرنے کی نیت سے تمام حضرات پکڑ لیں دامن کو، توبہ کی نیت سے تمام لوگ دامن پکڑ سکتے ہیں۔ فقیر کے کہے ہوئے کلمات غور سے سنیں اور میرے ساتھ ساتھ دہرا لیں۔ مستورات جہاں پر بھی ہیں وہیں سے خاموشی کے ساتھ میں میرے کہے ہوئے کلمات کو ادا کر لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی عز و جل۔ حضور سیدنا سرکار غوث الثقلین قطب الدارین سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ واردن کی مقدس بارگاہ بے کس پناہ کی وہ سب کے سب کنیزوں میں شامل ہو جائیں گے۔